جانور کس انداز میں اور کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے اور آپ سے کس انداز میں محبت کرتے تھے۔ جانوروں کی محبت اور پہچاننے کا ایک اونٹ کا بہت ہی خوبصورت واقعہ۔ ایک مرتبہ حضور کا ایک صحابی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک اونٹ جو پاگل اور دیوانہ ہو گیا ہے، وہ مجھے اپنے اوپر کوئی سامان نہیں رکھنے دیتا، وہی ایک اونٹ ہی میرے ذریعہ معاش کا سبب ہے، لہٰذا وہ پاگل اور دیوانہ ہو گیا ہے، میں نے اسے اپنی حویلی میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ تشریف لائیے اور آپ اس پر کوئی دم کیجئے، ہو سکتا ہے کہ میرا اونٹ ٹھیک ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی بات سنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کرام کے ساتھ اس کی حویلی میں تشریف لے گئے، اس کے گھر پر تشریف لے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک سے کہا کہ تم اپنی حویلی کا، اپنے گھر کا دروازہ کھول دو۔ اب وہ شخص ڈرنے لگا، وہ یہ سوچنے لگا کہ میرا اونٹ جو ہے وہ پاگل اور دیوانہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو کوئی نقصان پہنچائے۔ جب حضور نے دیکھا کہ یہ شخص دروازہ کھولنے سے ڈر رہا ہے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ تم اس کا دروازہ کھول دو۔ جب اس شخص نے وہ دروازہ کھولا جہاں پر وہ اونٹ بند تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ بعد میں صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی اس اونٹ نے، جسے اس کا مالک پاگل اور دیوانہ کہتا تھا، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کے چہرے انور کی زیارت کی، تو وہ فوراً وہ اونٹ جو ہے دوڑ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں، وہ اونٹ دوڑ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اپنا سر رکھ بیٹھ کر اس نے اپنا سر رکھا اور پھر اپنے ہی انداز اور اپنی ہی زبان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا۔ جب حضور نے اس کی بات سنی، اس کی بات سننے کے بعد حضور نے اپنا محبت و شفقت والا اپنا دست مبارک اس کے سر پر پھیرا اور اسے پرسکون کیا، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس اونٹ کے مالک کی طرف متوجہ ہوئے اور حضور نے فرمایا کہ تم جانتے ہو اس نے مجھ سے کیا بات کی؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نہیں جانتا۔ حضور نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا مالک مجھ پر ظلم کرتا ہے، میری طاقت سے بڑھ کر مجھ پر جو ہے یہ اپنا بوجھ لاد دیتا ہے، اور جتنا یہ مجھ سے کام لیتا ہے اس کے مطابق یہ مجھے کھلاتا پلاتا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہم انسانوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، اسی طرح ایک جانور کے بھی اس کے مالک پر کچھ حقوق ہیں۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کے حقوق ادا نہیں کرو گے تو یاد رکھو تم اللہ کے غضب سے نہیں بچ پاؤ گے۔ تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ انہیں بے زبان سمجھ کر ان پر ظلم و ستم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کے صدقے سے اور اپنے خاص فضل و کرم سے ایک دوسرے کے حقوق بھی اور جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔